السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے، ایمان کے بہترین درجے پر ہوں گے۔ اگر آپ کا کچن بہت چھوٹا سا اور نان ماڈولر کچن ہے اور آپ کے پاس بھی اسپیس کی تھوڑی کمی ہے جس کی وجہ سے اپنی چیزیں مینیج نہیں کر پاتے، تو آج کی ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ آمدنی کم اور خرچہ زیادہ، یہ ہر مڈل کلاس گھران کی کہانی ہوتی ہے، لیکن آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس طریقے سے تھوڑی سی اماؤنٹ سے وہ کچھ گھر میں رکھی ہوئی چیزوں سے ہم اپنے کچن کو ایک ماڈولر کچن کی لک دے سکتے ہیں۔ تو چلیے آج کی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں۔ یہاں میں 350 کی ایک ماربل شیٹ کا رول لے کر آئی تھی اور چھوٹے چھوٹے سے پلانٹس جو 100 کے تھے، اور ایک یہ چادر جو کہ تقریباً 4 سے 5 سال پرانی ہے، اس کو کٹ کر کے ہم اپنے کچن میں نیچے پردوں کا کام لیں گے۔ تو دوستوں، سب سے پہلے آغاز کرتے ہیں۔ سب چیزیں ہٹانے کے بعد ہم نے سب سے پہلے صرف کے پانی سے اپنے کچن کو اچھے طریقے سے صاف کرنا ہے۔ اکثر ٹائلز پہ گریس وغیرہ لگ جاتی ہے، گریسی ہو جاتا ہے، کیونکہ ہمارے یہاں کچن میں کام ہوتا ہے، تڑکا وغیرہ لگایا جاتا ہے، ہمارے دیسی کھانوں میں آئل کا بہت زیادہ یوز ہوتا ہے، اور کچن میں اسپیس کم ہونے کی وجہ سے یا وینٹیلیشن نہ ہونے کی وجہ سے یہ چکناہٹ دیواروں پہ، ہمارے ٹائلز پر، اور جو ہمارے مسالوں کی جو ہمارے جار ہوتے ہیں، یعنی ہر چیز پر لگ جاتی ہے، اور اس کو صاف کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو یہاں میں نے پانی میں سرف کو خوب اچھی طریقے سے مکس کیا تھا، اور پھر جو ہمارا اسکاچ برائٹ ہوتا ہے جسے ہم برتن واش کرتے ہیں، اسے خوب اچھے طریقے سے اس کو رگڑ کے صاف کیا۔ یہاں میں نے یہ لگانے کے لیے شیٹ اپنے ہسبینڈ کی مدد لی، کیونکہ ظاہر سی بات ہے یہ ایک بندے کا کام نہیں ہوتا، شیٹ کو بہت ٹائٹ کر کے پکڑنا پڑتا ہے، اور اس کے بعد اس کو آہستہ آہستہ سیٹ کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ کام ہسبینڈ صحیح طریقے سے کر سکتے ہیں، کیونکہ کافی ٹائٹ کر کے اس کو دبانا پڑتا ہے تاکہ شیٹ میں بیچ میں ببل نہ بن جائے۔ لیکن جب آپ نے صاف کیا ہوگا کچن، واش کیا ہوگا، اس کے بعد سوکھے کپڑے سے خوب اچھے طریقے سے پہلے آپ کو اس کو بالکل سکھا لینا ہے، کیونکہ اگر اس میں نمی ہوگی تو یہ شیٹ جو ہے وہ صحیح طریقے سے چپک نہیں پائے گی، اور تھوڑی دیر بعد اس میں ببلز بن جائیں گے اور بیچ میں گیپ آ جائے گا، جو کہ بہت برا لگے گا۔ یہ شیٹ چپکانے میں تقریباً ہمیں 1 گھنٹے کا ٹائم لگ گیا تھا۔ یہ رات کا ٹائم تھا، بے حد گرمی بھی ہو رہی تھی، لیکن کہتے ہیں نا، جب آپ ارادہ کر لیں تو پھر اپنے ارادے کو پایہ تکمیل تک پہنچا دیں۔ بالکل اسی طرح الحمدللہ میرے ہسبینڈ نے میری بہت ہیلپ کری، اور پھر ہم دونوں لگے رہے اس کام میں۔ اور یہاں ایک چھوٹا سی میں نے سائڈ پر ایک لکڑی کی شیٹ ٹائپ کی لگائی ہوئی ہے، کیونکہ ایریا جو اسپیس ہے کم ہونے کی وجہ سے۔ اب اس پہ جو ہمارے اینڈ میں چھوٹے چھوٹے پیس بچ گئے تھے کٹنگ کرنے کے بعد، وہ ہم طریقے سے چپکا رہے ہیں تاکہ ایسا نہ لگے کہ ہم نے الگ الگ 3 پیس اس کے اوپر چپکائے ہوئے ہیں۔ ہم نے چھوٹے چھوٹے پیس جو کٹ کیے تھے ہسبینڈ نے، وہ اس کو اچھے طریقے سے پریس کر کے لگا رہے ہیں، کیونکہ یہ لکڑی ہے اور لکڑی پہ تھوڑا سا ڈر لگتا ہے کہ صحیح طریقے سے یہ چپک جائے، ورنہ یہ پھر نکل بھی جائے گا، پتہ بھی نہیں چلے گا ہمیں۔ تو یہ تینوں پیس کو اچھے طریقے سے ہسبینڈ جو ہے وہ پریس کر کے لگا رہے ہیں۔ یہاں ایک مسالہ جار کا پیکٹ جو کافی ٹائم سے میں نے لا کے رکھا ہوا تھا، لیکن وقت ہی نہیں مل رہا تھا کہ اس کو میں یوز کروں کچن میں، اور کچھ کچن کی حالت بھی ایسی تھی کہ اس کو یوز کرنے کا دل بھی نہیں چاہ رہا تھا۔ لیکن یہاں میں ایک بات آپ کو بتاتی چلوں کہ ضروری نہیں کہ جب آپ نے کچن کا میک اوور کرنا ہے تو نیا یعنی پلاسٹک ریک لینا ہے، یا پلاسٹک کے جار، جو بھی آپ کو ریگولر یوز کی چیزیں وہ آپ کو نہیں خریدنی ہے۔ میرے یہ جار ہیں جو میں آپ کو دکھا رہی ہوں، یہ تقریباً 10 سال پرانے ہو چکے ہیں، اور میں نے ہمیشہ انہی کو واش کیا، خوب اچھی طریقے سے صاف کر کے، اور انہی کو یوز کرتی تھی۔ اور اگر آج بھی یہ مسالہ نیو جار نہیں ہوتا تو میں آج بھی انہی کو صاف کر کے دوبارہ ری یوز کرتی۔ اگر میک اوور کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کچن میں ہر چیز نئی لگائی جائے، اصل مزہ تو جب ہوتا ہے جب آپ پرانی چیزوں سے اپنے کچن کو نئی لک دے دیں۔ اور ابھی بھی ان مسالہ یہ جو جارز ہیں میں ان کو ڈسکارڈ نہیں کروں گی، بلکہ اب ان کو دوبارہ واش کروں گی، اور واش کرنے کے بعد جو ہمارے بریانی کے آئٹمس یا پھر جو ہمارے ڈرائی آئٹمس ہوتے ہیں جو اکثر ہم شاپر پانی کے رکھے ہوئے ہوتے ہیں،
وہ میں ان کے اندر یوز کروں گی، جس طریقے سے ثابت دھنیا، سونف، کارن فلاور، میدا، وہ ساری چیزیں جو کبھی کبھی ہم بہت کم کوانٹٹی میں منگواتے ہیں اور شاپر میں باندھ کے رکھ دیتے ہیں اور اس کے بعد خود ہی بھول جاتے ہیں کہ ہم نے ان کو رکھا کہاں تھا۔ اب میں جب آپ کو یوز کروں گی تو بھی میں آپ کو دکھاؤں گی، دیکھیے میں نے کس طریقے سے اس کو ریفل کیا ہے۔ اس طریقے سے جتنے میں نے اسپائسیز تھے وہ اپنے نئے جو مسالہ جارز ہیں وہ اس کے اندر ڈال کے رکھ دی ہیں، اور جو ہمارا پرانا ریک ہے اس کو بھی میں دوبارہ میں اس کو سنک میں رکھتی ہوں، اور پھر میں اس کو اچھی طریقے سے واش کر کے سکھا لوں گی اپنا دوسرے اسپائسیز ڈالنے کے لیے۔ یہاں دیکھیں میں بھول گئی تھی کہ اس کے اپنے بھی اسپونز ہوتے ہیں، تو میں نے پرانے والے اسپونز پہ ڈال دیے تھے، لیکن اب میں وہ اسپون نکال کے اور جو نئے اسپونز ہیں وہ اس میں ڈال دوں گی۔ اس طریقے سے سارے مسالہ جال جو ہیں ہمارے فل ہو چکے ہیں۔ دوستوں ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، گھر اپنا ہو یا کرائے کا، چھوٹا ہو یا بڑا، کبھی بھی اپنے آپ کو شرمندگی محسوس مت کیا کیجیے اپنے گھر کو لے کر یا اپنی چیزوں کو لے کر۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے بھی موجود ہیں دنیا میں جن کے پاس یہ چیزیں بھی پراپرلی موجود نہیں، جو الحمدللہ اللہ پاک نے ہمیں عطا کری ہیں۔ اور وقت جیسا بھی ہو، اچھا ہو یا برا، حالات کیسے بھی ہوں، ٹائٹ ہوں یا سکون والے، سارے ٹائم گزر ہی جاتا ہے۔ تو بس اپنے رب سے قریب رہا کیجیے اور اسے دعا کیا کیجیے، لیکن کبھی بھی ناشکری یا دوسرے کی چیز کو دیکھ کر اپنے آپ کو کمتر محسوس کرنا، اس طرح جو احساس کمتری کا شکار لوگ ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں۔ اپنے آپ کو ایک مضبوط شخصیت بنائیے، اپنے آپ کو اتنا مضبوط کر لیجئے کہ اگر کوئی آپ کے اوپر خدا نخواستہ ٹونٹ کرنے کی بھی کوشش کرتا ہے تو وہ آپ کا اسٹائل، آپ کا رویہ اور آپ کی مضبوطی دیکھ کر خود ہی ڈر کر پیچھے ہٹ جائے، یا کم از کم اس کو اتنی ہیزیٹیشن تو ہو کہ اگر میں نے خدا نخواستہ ان کو کچھ کہہ دیا تو انہیں برا نہ لگ جائے۔ وہ لوگ جو ہر کسی کی بات کو سن لیتے ہیں اور ہنس کے ٹال دیتے ہیں، لوگ ان کو مذاق اڑانا یا ان کو ٹونٹ کرنا یا ان کی چھوٹی چھوٹی سی چیزوں کو لے کر ان کا مذاق اڑانا اپنا حق سمجھتے ہیں۔ اپنی شخصیت کو مضبوط بنائیے، اپنے آپ کو مضبوط بنائیے اور اپنے گھر کو ایک مضبوط پرسکون گھرانہ بنائیے، کہ جب آپ پرسکون اور محبت کے ساتھ اپنے گھر کو سجائیں گی، اپنے گھر سے پیار کریں گی، تو اپنے شوہر کو بھی ذہنی سکون دیں گی اور اپنے گھر میں برکت بھی ہوگی اور اللہ بھی مسکرا کر آپ کے گھر کو دیکھے گا۔ یہاں میں آپ کو دیکھیں ایک اور ہیڈ بتاتی ہوں، جو ہم نے ماربل شیٹ چپکائی تھی اس کے نیچے یہ سفید کلر کا ایک پیپر سا لگا ہوتا ہے، آپ نے اس پیپر کو بھی یوز کر سکتی ہیں، کیونکہ وہ تھوڑا چکناہٹ والا پیپر ہوتا ہے، یعنی کھردرا پن نہیں ہوتا کہ جو پھٹ جائے، لیکن تھوڑی سی چکناہٹ ہوتی ہے۔ تو اس پیپر کو میں نے یہاں فولڈ کر کے اس آئرن ریک کے اوپر لگا دیا ہے، کیونکہ یہ ریک جو ہے بار بار اتنا گندا ہو جاتا ہے، اور اس کو جو نیچے والا حصہ ہے وہ دیکھنے میں ایسا لگتا ہے جیسے بہت گندا اور مٹی والا ہے، حالانکہ وہ میں اس کو صاف کر چکی ہوں، لیکن اس کی لک اچھی نہیں آتی۔ تو پھر میں نے یہ جو پیپر ہے اس کو ڈبل فولڈ کیا اور اس کے اوپر بچھا دیا، اور اس کے اوپر جو ہے اپنی چیزیں جو ہے وہ صاف کر کے دوبارہ سیٹ کر رہی ہوں۔ اس طریقے سے آپ یہ جو پیپر ہے آپ اس کو اپنے ہاٹ پاٹ میں بھی رکھ سکتی ہیں، نیچے اس کے اوپر آپ اپنا دسترخوان رکھیں، تو اس سے بھی ایک فرق یہ پڑے گا کہ جو چکناہٹ جو پراٹھے وغیرہ کچھ بنانے سے ہمارے دسترخوان میں لگ جاتی ہے، یا جو ہمارے ہاٹ پاٹ ہے اس میں لگ جاتی ہے، تو وہ صاف ہو جائے گی۔ یہاں جو میں نے اپنا پرانا پردہ ہٹایا تھا اس کے بعد کچھ اس طرح کی صورتحال ہوتی ہے، نیچے والا جو یعنی ریک تو نہیں کہہ سکتے، نیچے جو ہمارے ایک ہم نے جو لکڑی کا پیس لگایا ہوا اس کے اوپر میں نے شیٹ بچھائی ہوئی تاکہ ایک ریک اسٹائل ہو جائے گی، تو پھر اس کو بھی میں صاف کر رہی ہوں۔ اور جو میں نے یہاں پہ ٹرے کا سیٹ رکھا ہوا تھا میں سوچ رہی ہوں اس کو دوبارہ میں اوپر رکھ دوں، کیونکہ نیچے رکھنے کے بعد بھی وہی چکناہٹ اور گریسی سا ہے جو اوپر ہونے کے بعد تھا۔ تو یہاں پہ میں نے اس کو پہلے صابن سے اچھی طرح صاف کیا، پھر اس کے بعد جو ہے میں اپنے فائبر کلوتھ جو ہوتا ہے ہمارا اس سے اچھی طریقے سے صاف کر رہی ہوں۔ اس کے بعد جو ہے پھر جو پردہ ہم نے اپنی چادر کا کٹ کر کے سیا تھا وہ پردہ میں اس پر لگا دوں گی۔ چیزیں ظاہر ہوں یا پوشیدہ ہوں، لیکن ہمیں اس کی صفائی کا بے حد خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ کچن ہمارا ہی ہوتا ہے اور ہماری صحت سے ہی ہمارے کچن کا تعلق ہوتا ہے۔ الحمدللہ اتنی زیادہ محنت کرنے کے بعد ماشاءاللہ ہماری کچن کی لک جو ہے وہ اس طریقے کی ہو گئی ہے، پہلے اور بعد کی لک میں آپ کو کافی فرق محسوس ہو رہا ہوگا، اور محنت جو ہے انسان کی کبھی ضائع نہیں جاتی۔ تو اس محنت کے لیے ایک لائک اور ایک سبسکرائب تو بنتا ہے، تو چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو لائک کیجیے اور اس کو سبسکرائب بھی کیجیے۔
انشاءاللہ دوستوں پھر ایک بہت پیاری سی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ جب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بے حد خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔